السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، آج کا ہمارا ماہانہ مرکز دعوت الجالیات کا اجتماع 5 جولائی 2018 21 شوال 1439 ہجری۔ ہم اس پروگرام میں آپ سب بھائیوں کو اور بہنوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا اس جگہ اس پروگرام کے لیے اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم جو کہیں اور سنیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے آج کے پروگرام کی ترتیب اس طرح ہے کہ اس میں 2 درس ہوں گے اور پھر اس کے بعد ہماری جو ضروری نشست ہے سوال و جواب کی وہ ہوگی۔ پہلا درس ہوگا حافظ اسامہ عبدالرحمن عارف جاوید حافظہullah کا، ان کا موضوع ہے حسد کے نقصانات، اور دوسرا درس ہوگا فضیلۃ الشیخ حافظ ڈاکٹر محمد اسحاق زاہد حافظہ اللہ تعالیٰ کا، ان کا موضوع ہے نماز میں کی جانے والی بعض غلطیوں کی نشاندہی، اور شیخ عبدالخالق مدنی حافظہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو بلا تاخیر آج کا پروگرام ہم شروع کرتے ہیں، اور میں دعوت سخن دیتا ہوں محترم بھائی فضیلت الشیخ حافظ اسامہ عبدالرحمن عارف جاوید، ان کا موضوع ہے حسد اور اس کے نقصانات، اور ٹائم ہے ان کا 30 منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وقال جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ انتہائی قابل احترام سامعین محترم، اللہ جل شانہ جو ہم سب کے خالق و مالک ہے، مالک الملک نے ہمیں پیدا کیا اس مقصد کے لیے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی اللہ جل شانہ کے بتلائے ہوئے احکامات کے مطابق گزاریں، اور اس کے سبب آخرت کے اندر ہمارے لیے کامیابی ہو۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید کے اندر ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے محاسبے کا حکم دے رہے ہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن نہ ہماری دنیا کی دولت کام آئے گی، نہ ہماری آل اولاد ہمارے کام آئے گی۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی۔ اس دن کامیاب انسان وہی ہوگا جس کی ملاقات اللہ جل شانہ سے اس حالت میں ہوگی کہ اس کا دل جو ہے وہ سلامت ہوگا، نیکیوں سے بھرا ہوگا، برائیوں سے دور ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا تعلق صرف اور صرف دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر وہ اعمال انسان کی زندگی کے اندر آ جائے، نیک ہو، تو انسان کی زندگی سکون اور راحت والی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ان اعمال کے اندر کچھ ایسے عمل انسان کے دل میں آ جائے جن کا تعلق گناہ کے ساتھ ہو، برائی کے ساتھ ہو، جیسا کہ حسد ہے، تو انسان کی زندگی کے اندر سے سکون ختم ہو جاتا ہے، راحت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی دنیا کے اندر ہی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مار لیتا ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام نے اس کی تعریف یہ کی ہے، تمنی زوال النعمت عن صاحبها، کسی صاحب نعمت سے اس کی نعمتوں کے بارے میں چھن جانے کی تمنا کرنا، یا اگر کسی کو اللہ جل شانہ نے نعمت عطا کی ہے تو اسے ناپسند کرنا اور اس کے ختم ہونے کی تمنا کرنا۔ اگر ایک انسان خوشحال زندگی گزارتا ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے، تو اسے دیکھ کر جلتے رہنا اور تمنا کرنا کہ کاش اس سے یہ چیزیں ختم ہو جائے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ حسد کے کچھ درجات ہیں۔ ایک آدمی کو اللہ جل شانہ نے عزت اور مقام و مرتبے سے نوازا ہے، اسے دیکھ کر دل ہی دل میں جلتے رہنا کہ یہ مقام اسے کیوں حاصل ہو گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر کسی انسان کو اللہ جل شانہ نے وسائل دیے ہیں، اس کے رزق میں فراوانی ہے، شان و شوکت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس کے ساتھ خواہ مخواہ کی ضد لگا لینا اور اس کے خلاف سازشیں شروع کر دینا، اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان اس شخص کے ساتھ دشمنی پال لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ حسد جو ہے یہ بہت بری بیماری ہے، اور یقیناً آج یہ حسد جو ہے تقریباً ہر انسان جو ہے اس کے اندر مبتلا ہے۔ ظاہری طور پر ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میں حسد نہیں کرتا، لیکن میرے بھائیوں اگر دیکھا جائے تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو اس نے لوگوں کو دیا ہوا ہے کہ انسان گناہ تو کرتا ہے لیکن اسے وہ گناہ جو ہے وہ گناہ محسوس نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے آپ کو حسد سے بچائیے۔ حسد اگر آپ کے اندر ہے تو اللہ جل شانہ سے اس کے فضل کا سوال کیجئے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ جل شانہ نے
جو تمہیں آپس میں فضیلتیں دی ہیں تم آپ اس کے بارے میں حوث نہ کرو۔ ایک دوسرے نے اگر مردوں نے جو ثواب کمایا ہے اسے ان کا بدلہ مل جائے گا، جو عورتوں نے نیکیاں کی ہیں اسے ان کا بدلہ مل جائے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ جل شانہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ جل شانہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسے اپنے اعمال جو ہیں اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کرنے چاہیے، حالات پر راضی رہنا چاہیے اور بہترین کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ جل شانہ سے فضل تلاش کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں کے اندر حسد نہیں ہے بلکہ رشک ہے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، ایسا انسان جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت عطا کی ہو، وہ قرآن کا حافظ ہو، صبح اور شام کو دن کے ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور دوسرا وہ انسان جسے اللہ جل شانہ نے مال کی دولت عطا کی ہے، وہ دن رات اس میں سے خرچ کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے بھی ان جیسا بنا دے تاکہ میں بھی اپنے شب و روز تیری عبادت کے اندر گزار سکوں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ حسد کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ حسد کے تمام راستے جو ہے وہ تباہی کے راستے ہیں۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جس انسان نے بھی حسد کیا ہے وہ ناکام رہا ہے اور وہ انسان بے شمار نعمتوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو لے لیجئے، کفار مکہ اور یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کیا کہ یہ جو نبوت ہے یہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ان کے بیٹے محمد کو کیوں مل گئی، یہ تو ہمیں ملنی چاہیے تھی، ہم زیادہ عزت دار تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں بھی حسد کیا جو صحابہ کرام تھے، تو اللہ جل شانہ نے اسے دین اسلام جیسی نعمت سے محروم کر دیا۔ میرے بھائیوں جو حسد ہے یہ بے دین لوگوں کا کام ہے، ایماندار انسان جو ہے وہ حسد نہیں کرتا۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ یہ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں انہیں آپ کو جو اللہ جل شانہ نے دیا ہوا ہے انہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہم نے تو آل ابراہیم کو بھی بہت کتاب و حکمت کی باتیں دی تھی اور ان کے لیے بہت زیادہ بادشاہت تھی۔ میرے بھائیوں حسد کے نقصانات کیا ہے؟ سب سے پہلے آسمان کے اندر جو گناہ کیا گیا وہ حسد کی بنا پر کیا گیا تھا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس کی وجہ جو تھی وہ حسد تھا۔ اور اسی طرح زمین کے اندر جو پہلا قتل ہوا وہ بھی حسد کی بنا پر کیا گیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا کیونکہ وہ حسد کرنا لگ پڑا تھا اس سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معصوم بھائیوں نے اپنے معصوم بھائی کے اوپر ظلم و زیادتی کی، اس کی وجہ جو تھی وہ بھی حسد تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے حسن اور خوبصورتی سے نوازا تھا، انہیں دنائی اور حکمت کی باتیں دی تھی، اس کی وجہ سے باقی بھائی جو تھے وہ ان سے حسد کرنے لگ گئے۔
اس لیے میرے بھائیوں، زمانے گزر گئے، صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی آج ہمارے اندر حسد جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ ہر روز وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ صرف حسد کی وجہ سے بھائیوں کے اندر دشمنیاں آ جاتی ہے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا ہے، حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے، ناجائز مقدمات میں پھنسا دیا جاتا ہے، باپ کی وراثت سے بھائیوں اور بہنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، اور یہ صرف اعمال جو ہے حسد کی بنا پر ہی کیے جاتے ہیں، بلکہ چاہیے تو یہ ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ جل شانہ سے فضل کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں جو خدشہ ظاہر کیا تھا کہ میری امت کے اندر حسد کی بیماری پھیل جائے گی، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ میری امت آج اپنی بہت سی برکات اور نعمتوں سے محروم کر دی جائے گی۔ اور میرے بھائیوں، یہی حقیقت ہے۔ آج اپنے ارد گرد نظر دہرائیے، انسان کتنی نعمتوں سے محروم ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر سکون بھی نہیں ہے، چین بھی نہیں ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہ سیصیب امتی داء الامم، بے شک میری امت جو ہے عن قریب اسے پہلی امتوں کی بیماریاں لگ جائے گی۔ صحابہ کرام اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی امتوں کی بیماریاں کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الاشر والبطر والتکاثر والتنافس فی الدنیا، غرور و تکبر عام ہو جائے گا، مال کی حرص زیادہ ہو جائے گی، انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائے گا، اللہ جل شانہ کو بھول جائے گا، والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم الحرج، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے انسان بیزار نظر آئے گا اور بغاوت پہ اتر آئے گا، اور اس کا انجام قتل و غارت ہوگی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن، اے میرے صحابہ بدگمانی سے بچ جانا، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی جو ہے یہ انتہائی جھوٹی بات ہے۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کیا کرو، ولا تحسسوا، خفیہ معاملات کی ٹو میں نہ لگے رہا کرو، ولا تنافسوا، آپس میں مقابلے بازی بھی نہ کیا کرو، ولا تحاسدوا، اور آپس میں حسد بھی نہ کیا کرو، ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض بھی نہ رکھا کرو، ولا تدابروا، کسی کی عدم موجودگی کے اندر اس کی عزت کے خلاف باتیں بھی نہ کیا کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب حسد کی بیماری انسان کو لگ جاتی ہے تو اس کے اندر کبیرہ گناہ آ جاتے ہیں، اور آج کل جو ناراضگیاں ہے صرف حسد کی بنا پر کی جاتی ہے، قطع تعلقی کی جاتی ہے، اس کا سبب حسد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امن و سلامتی، سکون و راحت جو ہے اس سے ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يزال الناس بخیر ما لم يتحاسدوا، اس وقت تک لوگ خیر کی زندگی، برکت کی زندگی، مسرت راحت و سکون کی زندگی بسر کرتے رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے، اور جب وہ حسد کرنے لگ جائیں گے تو اپنے آپ کو خیر و بھلائی سے محروم کر لیں گے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، حسد جو ہے یہ انتہائی بھیانک بیماری ہے۔ بعض حکماء نے یہ لکھا ہے، الحسد داء الجسد، جو حسد ہے یہ ایک جسمانی بیماری ہے، اور اسی طرح کہا گیا
الحسد جرح لا يبرأ، حسد ایک ایسا زخم ہے جو کبھی مندمل نہیں ہوتا. وحسب الحسود ما يلقى، اور حاسد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جس مصیبت کے اندر چلا جاتا ہے ہر وقت جلتا رہتا ہے، تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، ڈپریشن کا شکار رہتا ہے، اور حاسد کے لیے اتنا ہی عذاب کافی ہے کہ جو اسے حسد کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر ہی مل جاتا ہے. میرے بھائیوں، حسد اور حقد جو ہے یہ انتہائی بری عادات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، انسان کے دل کے اندر دو چیزیں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک ایمان اور دوسرے حسد. اور اسی طرح فرمایا، ان النمیمۃ والحقد فی النار لا یجتمعان فی قلب مسلم، غیبت جو ہے، چغل خوری، حسد اور حقد جو ہے، اس کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے گا. ایک مومن انسان کے دل کے اندر غیبت یا جو چغل خوری ہے اور یہ حسد جو ہے یہ جمع نہیں ہو سکتے. اس لیے میرے بھائیوں، جو شخص محاسد ہوگا وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایمان کی دولت سے محروم کر دیا جاتا ہے. چاہیے تو یہ ہے کہ جو انسان اپنے لیے پسند کرے دوسرے بھائی کے لیے بھی یہی پسند کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیزیں پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سے سب سے افضل لوگ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مخموم القلب جو ہے اور صدوق اللسان یہ انسانوں میں سب سے بہترین ہے. پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدوق اللسان تو ہم جانتے ہیں کہ جو انسان زبان کا اچھا ہو، لیکن مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. وہ ایسا انسان جو پاک صاف ہو، متقی ہو، جس کے اندر گناہ، بغاوت، خیانت اور حسد جو ہے وہ نہ ہو. اس لیے میرے بھائیوں، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، اچھا لباس پہننے سے، اچھی گاڑی رکھنے سے، اچھا لائف سٹائل بنانے سے انسان مومن نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ تو آزمائش ہے انسان کے لیے. حقیقی مومن وہی ہے جس کی زندگی اخلاق کے لحاظ سے بہترین ہے، لوگ اس کے شر سے محفوظ ہے، اور وہ خود اپنے آپ کو حسد سے بچا کر رکھنے والا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں حسد جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے، کیونکہ حسد جو ہے یہ اکثر گناہوں کی جڑ ہے. جب انسان حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر قسم کی نیکی سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور یہ حسد جو ہے اس کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، دب الیکم داء الامم قبلکم، تمہاری طرف پہلی امتوں کی طرح بیماریاں آئے گی، البغضاء والحسد، جو کہ بغض ہے اور حسد ہے. والبغضاء یلحی الحالقہ، جو بغض ہے یہ ختم کر دینے والی ہے، حالقۃ الدین، دین کو انسان سے ختم کر دیتی ہے. والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک مومن بھی نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت کرنے نہ لگ جاؤ. افلا انبئکم بما یثبت ذاکم لکم،
کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتلاؤں جس کے اختیار کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ میرے صحابہ، حسد سے بچ جانا، کیونکہ جو حسد ہے یہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جس طرح آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حسد جو ہے، حاسد انسان جہنم میں جانے سے پہلے ہی اپنے آپ کو دنیا کی جہنم میں دھکیل دیتا ہے۔ ہر وقت وہ بے چینی کا شکار رہتا ہے، بے سکونی اس کے اوپر مسلط رہتی ہے، اور کبھی کبھی اسی وجہ سے اس کے اوپر اللہ جل شانہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ حسد کے اسباب کیا ہے، وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر انسان ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاتا ہے؟ سب سے پہلے رزق کی تقسیم کے اوپر قناعت نہیں کرتا۔ اللہ جل شانہ جسے چاہتے ہیں زیادہ رزق عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں محدود مقدار میں دیا جاتا ہے، انسان حسد کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح تکبر اور خود پسندی انسان کو حاسد بنا دیتی ہیں، اور اسی طرح انسان اگر کسی شخص سے بغض رکھنے لگ جائے، دشمنی اختیار کر لے، تو وہ بھی حسد تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر اللہ جل شانہ نے کسی انسان کو صلاحیتوں سے نوازا ہو تو انسان اس سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی، یہی وہ حسد تھا جو کفار قریش نے اور یہود و نصارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، حسد کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان مال و دولت کا حریص ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، جو انسان ہے اس مال کی محبت کے اندر بری طرح مبتلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، اگر انسان کو، ابن آدم کو ایک وادی بھی دے دی جائے، دو وادیاں مال کی دے دی جائے، اس کے باوجود بھی وہ تیسری کی تمنا کرتا ہے۔ ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، آدم کے بیٹے کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، کوئی دنیا کی دولت اسے نہیں بھر سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، حسد سے بچنا چاہیے، اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ اللہ جل شانہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ حسد کرنے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بیمار کر لیتا ہے، ہر وقت غم زدہ رہتا ہے، نفرت اور قدورت اس میں رہتی ہے اور وہ جلتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح حاسد اور محسود کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی ہے جو بعد میں قتل و غارت کے اوپر چلی جاتی ہے۔ اسی طرح حسد کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر نفاق آ جاتا ہے، انسان بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب ٹھہر جاتا ہے۔ اور اسی طرح حسد کی وجہ سے حاسد کو نظر بد لگ جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دنیا کے اندر وہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہمارے لیے آخرت کے اندر بھی فائدہ مند ثابت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔